اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون بے شک الذین بے شک جو لوگ یکتمون کتمان سے ہے، کتمان کا مطلب چھپانا، یکتمون چھپاتے ہیں، ان الذین بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو انزلنا ہم نے نازل کی، ما انزلنا جو ہم نے نازل کی، من البینات بینات واضح روشن دلیلیں، واضح روشن دلائل، والہدی اور ہدایت، ان الذین یکتمون بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی وہ روشن دلائل اور وہ ہدایت اور رہنمائی جو ہم نے نازل کی ہے، جو لوگ ان کو چھپاتے ہیں، من بعد اس کے بعد، ما جب کہ بیناہ ہم نے انہیں خوب واضح کر دیا، تبیین سے ہے، تبیین سے اس میں تھوڑا سا تاکیدی معنی ہے، خوب اچھی طرح واضح کر دیا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، من بعد ما بیناہ اس کے بعد جب کہ ہم نے انہیں خوب واضح کر دیا، للناس لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے، فی الکتاب کتاب میں۔ اب جو لوگ ان کو چھپاتے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنو لعنت کرتے ہیں، ہم ان پر، اللہ یلعنہم اللہ ان پر لعنت کرتے ہیں، ویلعنو اور لعنت کرتے ہیں، ہم ان پر، اللاعنون سب لعنت کرنے والے، وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون اور ان پر سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ ترجمہ پھر دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ، ان الذین بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے نازل کی، من البینات واضح دلیلیں، واضح دلائل، روشن دلائل، والہدی اور ہدایت اور رہنمائی کی چیزیں، جو ان کو چھپاتے ہیں، من بعد اس کے بعد، ما جب کہ بیناہ ہم نے انہیں خوب واضح کر دیا، کھول کے بیان کر دیا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون اور ان پر تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔
اصلاً جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اصلاً اس کا مصداق یہود و نصارہ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس جو کتابیں تھیں تورات اور انجیل، اس میں دین اسلام، قرآن کریم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بہت تفصیلی ہدایات موجود تھیں۔ وہ آئیں گے، یہ علامات ہوں گی، یہ زمانہ ہوگا، یہ وقت ہوگا، اور وہ سب کچھ اس درجے تفصیلی تھا۔ یہ میں بات بہت دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، مکہ کی گلیوں میں ایک یہودی پھر رہا تھا اور وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ آج کون کون سے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا فلاں گھر، ادھر گیا دیکھا نہیں، فلاں گھر، وہاں گیا دیکھا نہیں، فلاں گھر گیا دیکھا نہیں، حتیٰ کہ وہ حضرت عبد المطلب کے گھر آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضور تھے سیدنا حضرت عبد المطلب، تو وہ ان کے گھر آیا، اس گھر میں بھی ایک بچہ پیدا ہوا، کہا دکھاؤ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک چند گھنٹے ہے، چند گھنٹے کا بچہ نوزائیدہ، تو کہنے لگا وہ جو آخری نبی آنا تھا نا آ گیا۔ ما بیناہ للناس فی الکتاب، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بڑا تفصیلی واقعہ۔ انہیں جو اہل علم تھے، یہودی بھی اور عیسائی بھی، وہ بتا چکے تھے ان کو کہ وہ جو آخری نبی ہیں نا وہ فلاں زمانے میں فلاں علاقے میں آئیں گے، یہ صفات ہوں گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ وہ غلام بنا لیے گئے تھے۔ غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملازم۔ کیا کام کرنا ہے؟ مالک کا گھوڑا صاف کرو، مالک کے لیے گھر کے لیے سودا سلف لے کے آؤ، کپڑے دھو، کھانا لاؤ۔ غلام تھے، کھیتی باڑی کرو، ہاں ان کے کام کاج کرو۔ لیکن ان کو بھی وہ کچھ اہل علم حضرات کی محفل میں بیٹھے تو راہبوں نے اور یہودی علماء نے ان کو بتا دیا تھا کہ بھائی یہ نبی اس زمانے میں آ رہے ہیں، یہ علامات۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ باقاعدہ ان علامات کی تصدیق کے لیے 3 دن حضور کی خدمت میں تشریف لاتے رہے۔ یعنی اللہ کا قرآن ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت ہو، دین اسلام ہو، اللہ رب العزت نے پہلے سے ذہنی طور پر لوگوں کو تیار کر دیا تھا کہ یہ دین ایمان، دین اسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن یہ اتر رہا ہے۔ اب جب یہ عملاً دنیا میں آ گئی یہ چیزیں، یہود و نصارہ کو ڈر ہوا اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کے قدم جم جاتے ہیں، اثر رسوخ حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر ہمارا وجود خطرے میں۔ اور خاص طور پر جو ہم نے دنیا میں ایک تشخص قائم کر رکھا ہے نا، اپنا امیج بنا رکھا ہے، اہل علم ہم ہیں، اہل کتاب ہم ہیں، تو پھر تو ہمارا وہ تشخص، امیج دنیا کے اندر ہماری جو ایک مشیخیت ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے کہا، ان کے نزدیک بہترین طریقہ یہی تھا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے چپ کر جاؤ، کسی کو کچھ بھی نہ بتاؤ، چھپاؤ اس کو، لوگوں تک اصل بات پہنچے ہی نہ۔ اصل بات پہنچے گی، لوگ مانیں گے، عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، لہٰذا لوگوں تک اصل بات پہنچنا ہی نہ دو۔ اصل مصداق اس آیت کا وہ لوگ ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت اس کا مصداق وہ لوگ تھے۔ لیکن قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ الفاظ اتنے عام رکھتا ہے کہ وہ دنیا میں جس زمانے کے اندر بھی اس آیت کو پڑھا جائے تو اس زمانے کے اوپر وہ آیت فٹ بیٹھتی ہے۔ چنانچہ آج بھی اور قیامت تک جو شخص اللہ کا قرآن چھپائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، آپ کی سیرت مبارکہ، وہ تعلیم، وہ ہدایت جس پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے، انسان کی ہدایت اور نجات کا دار و مدار ہے، وہ چھپائے گا۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ جس صرف معلومات ہیں، اگر پتہ چل گیا تو بہت اچھا، نہیں پتہ چلا تو کوئی بات نہیں۔
وہ یہاں مراد نہیں ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں معلومات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہیں وہ چیزیں، لیکن ان کی حیثیت معلومات کی حد تک ہے، بہت اچھا ہے، اگر پتہ چل جاتا ہے بہت اچھا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو نہیں بھی پتہ چل پاتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جس پر انسان کی ہدایت اور نجات کا دار و مدار ہے، مثال کے طور پر اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں جس پر انسان کی ہدایت کا دار و مدار ہے، اور اسلام کی بنیادی عبادات، بڑی عبادات وہ 4 ہیں جس پر انسان کی ہدایت اور بخشش کا دار و مدار ہے۔ یہ چیزیں اگر کوئی چھپاتا ہے پتہ ہونے کے باوجود، وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ یہ آیت اس پر بھی ہے، پھر اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من سئل علما فکتمہ، جس سے کوئی علم کی ضروری بات پوچھی گئی اور اس نے اس کو چھپایا، پتہ تھا اس نے چھپایا، الجم یوم القیامت بلجام من النار، اسے قیامت کے دن جہنم کی جو آگ ہے اس کی لگام اس کو پہنائی جائے گی۔ ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں، اذا ظہرت البدع والفتن، جب بدعتیں اور فتنے رونما ہونے لگیں، وصبت اصحابی، اور میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جانے لگے، فَلْيُظْهِرُ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو پھر اس وقت علم والے کو چاہیے کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے، وہ بدعات کو غلط ثابت کرے، فتنوں سے لوگوں کو آگاہ کرے، صحابہ کرام کی عزت اور عظمت اور ان کے تقدس کو بیان کرے۔ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، اور جو ایسا نہ کرے گا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس پر پھر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت، ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ کیونکہ بدعات کے ظہور کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی جو حضور کی سنتیں ہیں وہ مٹیں گی، وہ ختم ہوں گی، اور فتنے ظاہر ہوں گے تو لوگوں کا ایمان خطرے میں، اور صحابہ کرام کی خدا نخواستہ ان کے عزت و ناموس کو اگر پامال کیا جائے تو پھر دین سے لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ جائے گا۔ فَلْيُظْهِرُ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، پھر علم والے کو اپنا علم ظاہر کرنا ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور ساری انسانیت کی لعنت۔ ان الذین یکتمون، دیکھتے ہیں جی، ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو واضح روشن دلیلیں ہم نے اتاری ہیں، والہدیٰ، اور ہدایت کی باتیں جو ہم نے اتاری ہیں، جو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، حالانکہ ہم کھول کر لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر چکے ہیں، پھر بھی جو لوگ چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ یہ لعنت کرنے والے کون ہیں؟ لعنت کرنے والے کون ہیں؟ ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو علم والا ہوتا ہے نا، زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے اور استغفار کرتی ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے اس کے لیے۔ زمین و آسمان کی ہر مخلوق، آپ نے فرمایا انسان بھی، جنات بھی، پھر آپ نے فرمایا حتیٰ کہ مچھلیاں پانیوں کے اندر علم والوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اب یہی علم والا جب علم چھپائے گا تو وہ تمام تر مخلوقات جو اس کے لیے دعا کرتی ہیں، وہ تمام تر مخلوقات اس پہ لعنت کریں گی۔ اولئک یلعنہم اللہ، اللہ بھی لعنت کرتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا، ہاں، مگر، سوائے، الذین، جن لوگوں نے، تابو، توبہ کی، الا الذین، ہاں مگر جن لوگوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا۔ اصلحوا اصلاح سے ہے، اصلاح کر لی، توبہ کر لی، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا۔ وَبَيَّنُوا، اور انہوں نے کھول کر بیان کرنا شروع کر دیا۔
وبینوا اور انہوں نے کھول کر بیان کرنا شروع کر دیا. فاولئک تو یہ وہ لوگ ہیں اتوب میں مہربانی کروں گا علیہم ان پر. تو یہ پھر وہ لوگ ہیں کہ جن پر میں مہربانی کروں گا یا جن کی توبہ میں قبول کروں گا. وَأَنَا اور میں التواب بہت توبہ قبول کرنے والا یا بہت مہربانی کرنے والا اور الرحیم بہت رحم کرنے والا. یعنی جس شخص نے اپنی اصلاح کر لی، پہلے وہ اس غلط حرکت میں مبتلا تھا لیکن پھر اس نے اللہ سے معافی مانگی اور معافی مانگ کر اس نے اپنا طرز عمل درست کر لیا، اور جن باتوں کو وہ چھپاتا تھا اب اس نے اللہ کے ان احکامات کو بیان کرنا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں اس کو میں معاف کر دوں گا. اس نے بے شک پہلے غلطی کی ہے، وہ جو غلطی ہوئی ہے اب چونکہ اس کا ازالہ کر رہا ہے لہٰذا وہ پچھلی جو غلطی ہے میں وہ بھی معاف کر دوں گا. فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر میں بہت مہربان ہوتا ہوں. اور وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں تو ہوں ہی بہت مہربانی کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا. بس یہاں تک. کیونکہ اس دنیا میں نا سب سے اہم ترین چیز، سب سے اہم ترین انسان کے لیے سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ ہدایت ہے. وہ ہدایت حاصل کرے، وہ کہیں گمراہ نہ رہ جائے، وہ ہدایت حاصل کرے. سب سے اہم ترین، اس سے زیادہ اہم چیز کوئی نہیں ہے. کھانا پینا شاید اس سے زیادہ اہم نہیں ہے. دنیا کی آسائشات ضروریات اس سے اہم نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی آسائشات ضروریات نہ ملی تو ہو سکتا ہے انسان کی موت واقع ہو جائے. یہ ممکن ہے اس کی موت واقع، اگر موت واقع ہو گئی تو اس کے بعد ایک زندگی ہے بہت بڑی جو ہمیشہ کی ہے، وہ کامیاب. چند دن کی تکلیف ہو گئی، یہ دنیا تھوڑی سی اس کی مشکل ہو گئی، لیکن ہمیشہ کی ابدی جو زندگی ہے وہ اس کی کارآمد، کامیاب، پرسکون، مطمئن. لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس کو ہدایت نہ ملی اور وہ گمراہی پہ مرا، اگلی آیت میں آ رہا ہے، اگلی آیت یہی ہے. کیوں اللہ نے یہ اتنا سخت یہ حکم کیوں نازل فرمایا؟ اتنی بڑی لعنت، ساری مخلوق کی لعنت کیوں؟ اس لیے کہ جو کفر کی حالت میں مر گیا، ہدایت نصیب نہ ہوئی یا اس نے ہدایت نہ لی، وہ کفر پہ ہی اڑا رہا اور کفر پہ مر گیا، تو پھر انجام کار آپ اس کو تو چھوڑیے، وہ تو قیامت تو اگلی بات ہے. انسان جب فوت ہوا ہے نا، اس سے لے کر قیامت تک پتہ نہیں ابھی کتنے 100 سال یا 1000 سال تو یہ رہتے ہیں. واللہ عالم 100 ہیں یا 1000 ہیں، واللہ عالم. یعنی یہ 100 200 400 500 ہو 1000 سال تو یہی لگا لے نا، تو یہی جہنم بن گئی اس کے لیے. پھر قیامت کا دن 50,000 سال کا وہ تو الگ ہے، اور اس کے بعد آنے والی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی الگ ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ ہدایت کا انسانیت تک پہنچنا کتنا ضروری ہے. اور جو شخص اس ہدایت کو انسانیت تک نہیں پہنچنے دیتا، رکاوٹ بنتا ہے، وہ کتنا بڑا مجرم ہے، جو انسانوں کی ابد الآباد کی آخرت جو ہے اسے برباد کر رہا ہے. ان الذین یکتمون بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے نازل کی، من البینات روشن دلائل، والہدا اور ہدایت کی چیزیں جو ہم نے نازل کی، جو ان کو چھپاتا ہے. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اس کے بعد جب کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے خوب واضح کر چکے، کھول کے بیان کر چکے. فی الکتاب کتاب میں. اولئک یلعنہم اللہ ایسے لوگوں پر اللہ لعنت فرماتے ہیں. ویلعنہم اللاعنون اور ایسے لوگوں پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. الا الذین تابوا سوائے ان لوگوں کے، ہاں اس لعنت سے کون بچیں گے، کون محفوظ رہ سکتے ہیں؟ الا الذین البتہ وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، وبینوا اور پہلے چھپاتے تھے اب بیان کرنا،
اب واضح کرنا اور بیان کرنا شروع کر دیا۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر میں بے انتہا مہربان ہوں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو ہوں ہی مہربانی کرنے والا یا توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔